السلام علیکم سامنے والے. آپ یہ ایک تھمبنیل دیکھیے گا جو انڈین یہ ڈو آئی بلیو ان گاڈ یعنی یہ ایک کوشچن کیو این اے سیشن میں دروف راٹھی جو انڈین مشہور یوٹیوبر ہیں ان سے کیا جاتا ہے, وہ اس کا کیا جواب دیتے ہیں یہ دیکھتے ہیں. یہ ذرا یہ والا سوال بہت ہی زیادہ لائکڈ ہے, 2000 سے زیادہ لوگوں نے لائک کیا ہے. ڈو یو بلیو ان گاڈ؟ اف یس دین از اٹ فارملیس اور ناٹ؟ ڈو یو بلیو ان اینی ریلیجن؟ اس کا جواب بھی بڑا سیدھا ہے, نہیں. میری رائے میں جتنا بھی کچھ میں نے سیکھا ہے دنیا کے بارے میں, ہماری پلانٹ کی ہسٹری کے بارے میں, ایولیوشن کے بارے میں, یہ ساری چیزوں کو سمجھ کر میں نے جو انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کری ہے, میری رائے میں کوئی بھگوان, کوئی اللہ, کوئی گاڈ ایگزسٹ نہیں کرتا. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم میں مانتا ہوں کہ یہ سوال کافی ڈیبیٹیبل ہے, اس پر بہت لمبی چرچا کری جا سکتی ہے, اور جو لوگ دوسرا اوپینین ہے جن لوگوں کا, ان کے اوپینین کی میں رسپیکٹ کرتا ہوں. اگر آپ میں سے کسی کو لگتا ہے کہ گاڈ ایگزسٹ کرتے ہیں تو میں اس بات کا رسپیکٹ کرتا ہوں, کیونکہ یہ کوئی ایسا سوال نہیں ہے جو بڑی آسانی سے آنسر کیا جا سکے. ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ میں دنیا کے سبھی دھرموں کا آدر بھی کرتا ہوں اور ان کی امپورٹنس بھی سمجھتا ہوں. آپ پوچھو گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر میں بھگوان میں نہیں مانتا تو ریلیجنز کی رسپیکٹ کیوں کرتا ہوں؟ میں اس لیے کرتا ہوں کیونکہ دنیا بھر میں بلینس آف لوگ ریلیجن کو ایک گائیڈنگ لائٹ کی طرح دیکھتے ہیں. ریلیجن کی مدد سے کروڑوں لوگوں کو امید ملتی ہے, اپنی لائف میں ایک پرپس ملتا ہے, اپنی زندگی میں کٹھنائیوں سے لڑنے کا ایک ذریعہ ملتا ہے. اور ایک کلچرل پرسپیکٹو سے اگر دیکھا جائے تو ریلیجنز لوگوں کو ساتھ میں جوڑ کر رکھنے کا کام کرتے ہیں. ڈھیر سارے کسٹمز اور ٹریڈیشنز ریلیجن سے نکل کر آتے ہیں, جن کی اپنی ایک اہم جگہ ہے ہماری اس دنیا میں. یہی کارن ہے کہ میں اپنے آپ کو ایک ہندو ایتھسٹ بلاتا ہوں. میں ایک ایتھسٹ ہوں, بھگوان میں نہیں مانتا, لیکن میں ہندوازم کے ٹریڈیشنز اور کسٹمز کو فالو کرتا ہوں. جی یہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ خدا میں یقین رکھتے ہیں, تو یہ کہتے ہیں نہیں. میں نے جو انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کری ہے, میں نے جو بھی تحقیق کر کے یا دنیا کے بارے میں جو کچھ پڑھا ہے, یہ ایک انڈین انفلوئنسر ہیں جو کہہ رہے ہیں, اور میں نے یہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کری ہے. میرے خیال میں جو ہے کوئی خدا جو ہے اس دنیا میں, کوئی اللہ, کوئی بھگوان ایگزسٹ نہیں کرتا, نعوذ باللہ. لیکن ہم اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ میں مختلف جتنے بھی مذاہب ہیں ان کی رسپیکٹ بھی کرتا ہوں اور ان کی امپورٹنس بھی سمجھتا ہوں, مختلف ٹریڈیشنس وغیرہ کی وجہ سے. تو آج ہم اس کا جواب جو ہے مختلف آیات کی روشنی میں انہیں جو ہے انشاءاللہ دیں گے کہ خدا ہے. اور پہلے ہم ایتھسٹ انہوں نے کہا کہ میں ایک ہندو ایتھسٹ ہوں, تو ایتھسٹ کا پہلے ہم آپ کو بتا دیں. یہ آپ ایک اسکرین شاٹ دیکھ رہے ہوں گے, دو تصویریں ہیں. ایک ایتھسٹ لاجک اوپر لکھا ہوا ہے اور نیچے لکھا ہوا ہے کریٹڈ بائی ہونڈا, اور ساتھ ایک انسان کی جو ہے تصویر بنی ہوئی ہے, اس کے مختلف اعضاء کا بتایا جائے گا. نیچے لکھا ہوا ہے ہیز نو کریٹڈ, یعنی کریٹر یعنی کوئی خالق نہیں ہے, نعوذ باللہ, کوئی بنانے والا نہیں ہے. اور آگے آ جائیں تو یہ ایک اور تصویر ہے جس میں ڈارونس کی تھیوری آف ایولیوشن ہے, جس میں لکھا ہوا ہے, جس میں بنا ہوا ہے بندر سے انسان بنا, اس طرح کی یہ تصویر ہے. اور اس کا اگلی پک جو ہے اس میں لکھا ہوا ہے تھیوری آف ایولیوشن. اور مچھلی, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مچھلی سے یہ کہہ رہے ہیں کہ مچھلی سے پہلے جو ہے وہ جو پہلے جو ڈائناسور ہے یہ بنا, اور پھر بندر, اور پھر انسان بندر سے جو ہے وہ بنا انسان جو ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم یہ اگر کہہ رہے ہیں ہیز نو کریٹر, تو ایک سوال کرنا چاہوں گا, کیا اس پوری دنیا, یہ جو اتنی بڑی دنیا کائنات ہے, یہ ویسے وجود میں آ گئی ہے, تو یہی بلیو کرتے ہیں نا کہ کوئی کریٹر جو ہے وہ نہیں ہے. کیا یہ پوری دنیا جو کائنات پوری ہے یہ ایسی وجود میں آ گئی, یا یہ جتنے بھی سیارے اس دنیا میں ہیں اس کائنات میں پوری, کیا یہ ایسے وجود میں آ گئے؟ نہیں, ان کو بنانے والا کوئی نہ کوئی ایک اللہ موجود ہے. اور اگر ڈارونس کی تھیوری جو ہے ایولیوشن کی کہ بندر سے جو انسان بنا, تو کیا بندر کی اور جسامت ہے اور اس کا جو ہے سارا میٹیریل سب کچھ ہی اور ہے,
وہ کیسے انسان میں جو ہے وہ بدل سکتا ہے؟ ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے کہ جو ہے یہ کوئی تھیوری جو یقین کے قابل ہو کوئی اس طرح. یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ بندے کی جسامت اور ہے اور انسان کی اور ہے، اور پھر نیچے ایوولوشن کی تھیوری جو ہے مچھلی سے کیسے وہ جو ہے ڈائناسور بنا. مچھلی کی الگ جو ہے نسل چلے گی، ڈائناسورس کی الگ، اور تخلیق بھی الگ الگ ہے ان کی، اور بندے کیسے وہ ڈائناسور سے بن جائے گا؟ یہ بھی بالکل غلط ہے کہ بندے کی الگ جسامت ہے، اس کی بندے کی نسل آگے بندے ہی بنے گی، اور جو انسان بندے سے کیسے بن گئے؟ وہ ظاہر ہے بندے کی جو نسل ہوگی وہ بندے ہی آگے بنے گی، اور انسان کی جو نسل ہوگی وہ انسان ہی آگے جائے گی. تو یہ تو یہیں سے غلط ثابت ہو گیا کہ خدا کوئی نہ کوئی ان سب چیزوں کو. اور یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ مچھلی جو ہے اس کو بنانے والا کوئی نہیں ہوگا کیا؟ اس کو بھی بنانے والا کوئی ہوگا. اور جو ڈائناسور اس کو بھی بنانے والا کوئی ہوگا. مچھلی سے کیسے ڈائناسور بن سکتا ہے؟ نہیں، یہ ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے. اور بندے کی الگ نسل ہوگی تو بندے کو بھی بنانے والا کوئی. تو یہ ہم قرآن پاک کی آیات کے حوالے دے کر جو ہے یہ ثابت کریں گے کہ اللہ ہے. اور سب سے پہلے میرے پاس آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 29 ہے. اس میں وہی تو ہے جس نے سب چیزیں جو زمین میں ہیں تمہارے لیے پیدا کی، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا تو ان کو ٹھیک 7 آسمان بنا دیا، اور وہ ہر چیز سے خبردار ہے. یعنی دھرو راٹھی صاحب وہی ہے جس نے سب چیزیں جو زمین میں ہیں تمہارے لیے پیدا کی. وہی اللہ ہے جس نے تمام چیزیں جو زمین میں ہیں اور وہ پیدا کیے ہیں. پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا جب، تو آسمان کو ٹھیک 7 آسمان جو ہے وہ بنا دیا، اور وہ ہر چیز سے خبردار ہے. یعنی جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس سے خبردار ہے. اور وہی ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں، اور اس کا تخت تھا پانی پر، تاکہ تمہیں آزمائے کہ کون ہے تم میں اچھے عمل کرنے والا. اور اگر آپ کہیں کہ تمہیں اٹھایا جائے گا مرنے کے بعد تو کہیں گے اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ یہ تو کھلا جادو ہے. ویسے میں یہاں وہی ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں. یعنی وہی اللہ ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو. اور اس میں کہا جائے گا اچھے عمل کرنے والا کون ہے تم میں سے، یہ آزمائے تمہیں. تو ہم یہاں اچھے اعمال اور برے اعمال دونوں کرنے والے یہاں دونوں موجود ہوتے ہیں. تو میں یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ یہاں اگر اچھے عمل کرنے والوں کو اچھا صلہ نہیں ملتا اور برے عمل کرنے والوں کو برا نہیں ملتا، تو پھر آگے بھی کوئی نہیں ہوگا کیا پوچھنے والا؟ موت کے بعد کوئی تو ہے جو پوچھے گا، کوئی خالق ہے. وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، میں یہاں اس کا کریڈٹ دیتا ہوں کہ انہوں نے جو کہا ہے میں ریلیجنس کی رسپیکٹ کرتا ہوں. تو ظاہر ہے جو ریلیجنس کی رسپیکٹ کرتا ہوگا وہ کم از کم اسلام کو اسٹڈی کرے گا، یا مختلف مذاہب کو. میں ایک تو دعوت بھی دوں گا کہ آپ اسلام قبول کر لیں دھرو راٹھی صاحب، اور اس پر مکمل اسٹڈی آپ جو ہے وہ کرنا چاہیں تو آپ کر لیں. اور اگلی آیت سورہ لقمان کی آیت نمبر 20 ہے. کیا تم نے غور نہیں کیا کہ اللہ نے تمہاری خدمت میں لگا رکھا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اس نے تمام کر دی اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں. پھر بھی لوگوں سے ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں بغیر کسی علم ہدایت اور کتاب منیر کے جھگڑا کرتے ہیں. یعنی کیا اللہ نے جو کچھ پیدا کیا اس میں غور نہیں کیا؟ کیا یہ سب جو ہے یہ کس طرح کوئی حادثے کی صورت میں تو پیدا نہیں ہو چکا نا سب کچھ؟ تو گوراٹھی صاحب یہ آپ غور کریں اس پر. اور اگلی آیت ہے سورہ جاشیہ کی آیت نمبر 3. بے شک آسمانوں اور زمین میں ایمان والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں. یعنی آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والے سورہ جاشیہ کی آیت نمبر 4
سورہ جاشیہ کی آیت نمبر 5 ہے، اور رات اور دن کے آنے جانے میں اور اس کے رزق میں جسے اللہ آسمان سے اتارتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے زمین کو زندہ کرتا رہتا ہے اور اس کے مر جانے کے بعد، اور وہاں کی گردش میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ میں یہاں یہی کہنا چاہوں گا دھرو راٹھی صاحب، کیا دن اور رات یہ جو آتے جاتے ہیں، کیا یہ جو سیارے گردش کرتے ہیں، یہ بغیر کسی بنانے والے یا بغیر کسی نظام کو چلانے والے کی گردش کر رہے ہیں؟ اس پر غور کریں دھرو راٹھی صاحب۔ اور آگے یہ کہوں گا کہ دھرو راٹھی صاحب آپ اسلام قبول کر لیں، اور میں اس میں مختلف علماء جو ہیں ان کو بھی گزارش کروں گا کہ وہ بھی جو ہے، اگر کوئی خود کہہ رہے کہ میں دوسرے مذاہب کی رسپیکٹ کرتا ہوں، تو کم از کم انہیں جو ہے ایک دعوت اسلام کی ہمیں دینی چاہیے، اور مختلف کریٹرز جو کنٹینٹ کریٹرز ہیں انہیں بھی میں یہی کہنا چاہوں گا کہ وہ بھی انہیں جو ہے اسلام کی دعوت دیں۔ اللہ حافظ۔